بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور امت کا رد عمل۔ ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے جنگل میں آگ روشن کی، پھر جب اس کے ذریعے اس کا ہر جانب روشن ہو گیا تو پروانے اور اڑنے والے کیڑے مکوڑے اس میں آ کر گرنے لگے، اور یہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے مگر وہ رک نہیں رہے ہیں، اس پر غالب آ رہے ہیں۔ یہی حال میرا بھی ہے کہ میں تم لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرنے سے روک رہا ہوں، مگر تم ہو کہ شدت سے اس میں گھسے جا رہے ہو۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 970۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر کتنی شفقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عذاب سے بچانے کے لیے حریص ہے، اور امت کا رد عمل بھی ظاہر ہے۔ قرآن پاک میں اسی کو فرمایا گیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ دوسری جگہ وارد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مذرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل مضمون اسی پر اٹکا ہوا تھا اور اسی کو میں بتا رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق ہے، امت کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو۔ اس وجہ سے جو چیز انسان کو تکلیف دینے والی ہے، پریشانی والی ہے، سزا والی ہے، تکلیف والی ہے، ان سب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو تعلق اور ہمارا جو رویہ ہے وہ گزشتہ کل بتایا تھا کہ ہمارا رویہ ایسا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے بہت محبت کر رہے ہیں، لیکن ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور نہیں بولتے، حالانکہ یہ بولنا چاہیے۔ یہی مضمون گزشتہ کل بتایا تھا۔ حضرت مفتی صاحب آج کے مضمون میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو رسول بھیجا ہے اس رسول کو ہمارے ساتھ بہت ہی محبت ہے۔ ہمیں کوئی غضب پہنچے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے جس جگہ پر بھی، جہاں پر بھی، جس حالت میں بھی ہم کو رنج، غم، پریشانی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف طور پر بتا دیا ہے۔ قرآن پاک کی وہ دعا ہے تو ابھی تمہارے سامنے گزری کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنی جان کو ختم کر دیں گے کہ میں ان کو ہدایت کا راستہ بتلا رہا ہوں، میں ان کو جنت کا راستہ بتلا رہا ہوں، میں ان کو توحید کا راستہ بتلا رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کرے تو جہنم میں آگ میں جلنے سے بچ جائیں گے، لیکن یہ میری بات کو مانتے نہیں ہیں بلکہ مجھے پر الٹا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت ذکر کی گئی، اس میں بھی قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق ہے، بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ اس میں بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کو ہمیں غور سے ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا
ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہمیں رکھ دیا جاتا، لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں رکھا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جی اعضائے بنی آدم زبان کے تابع ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ۔ یہ بھی حدیث آپ اگر آپ نے پڑھی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح سویرے یہ زبان جو ہے وہ بدن کے ہر اعضاء سے، یا بدن کا ہر اعضاء ہے وہ زبان سے گزارش کرتا ہے کہ بڑی بھی ذرا سنبھل کے رہنا، اگر تو سنبھل کر رہی تو ہماری حفاظت ہے، اور اگر تو سنبھل کر نہیں رہی تو تجھے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن قیمہ ہمارا ہو جائے گا، پریشانی ہمیں کو اٹھانی پڑے گی۔ سمجھنا گیا؟ حالانکہ زبان بہت ہی مختصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا بھی ایسا ہے کہ اس میں کوئی ہڈی کا کوئی حصہ نہیں رکھا۔ دوسری بات یہ ہے، غور کیا ہوگا تم نے کہ تمام اعضاء کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، زیادہ چلو گے تو پاؤں تھک جائیں گے، زیادہ ہاتھ کا استعمال کرو گے تو ہاتھ تھک جائیں گے، سمجھنا گیا؟ حتیٰ کہ تقریر سنتے سنتے کان بھی تھک جاتے ہیں، سننے کو جی نہیں چاہتا، کان بھی تھک جاتے ہیں، آنکھ بھی تھک جاتی ہے۔ بعض مرتبہ دیکھتے دیکھتے ہم آنکھ بند کر دیں کہ بھائی چھوڑو جانے سے، بہت دیکھ لیا ہم نے۔ لیکن کبھی تم نے سنا کہ زبان تھک گئی؟ تقریر کرتے کرتے تو بولنے والا تھک گیا، کبھی سنا؟ کوئی نہیں تھکتا، یہ کبھی نہیں تھکتی، جتنا چاہے بولتے چلے جاؤ زبان نہیں تھکے گی۔ تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ بڑی بھی تو سنبھل کے رہنا، تو معلوم ہوا کہ تمام کے تمام اعضاء زبان کے تابع ہیں، اور زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا بھی ڈبل قید میں ہے، ایک تو 32 دانتوں کی حفاظت دی ہے، اور پھر اس کے بعد منہ کی حفاظت دی ہے، زبان کی حفاظت دی ہے، لیکن یہ دونوں حفاظتوں میں سے بھی اپنا اثر دکھلا دیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے زبان کو استعمال کرنے سے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک چھوٹا سا پتھر اپنے زبان منہ میں رکھا کرتے تھے، اور وہ اس وجہ سے کہ بلا اختیار زبان استعمال نہ ہو جائے۔ بہت بولنا ہوتا تھا تو سوچتے تھے کہ اس وقت میرے لیے بولنا ضروری ہے یا نہیں، اس وقت بولنا میرے لیے فرض ہے یا نہیں، اس وقت بولنا میرے لیے ثواب کا کام ہے یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد پھر جتنا جواب دینا ہوتا تھا اتنا جواب دیتے تھے، اور پھر کنکر کو منہ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ زبان کی حفاظت کے لیے، تاکہ زبان غلط استعمال نہ ہو۔ زبان کا غلط استعمال بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، سمجھنا ہے؟ مال کے اعتبار سے بھی زبان نے گالی دے دی، زبان کو تو کوئی مارے گا نہیں لیکن سر تمہارا پھٹ جائے گا، سمجھنا ہے کہ نہیں؟ جی تمام اعضاء زبان سے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی، ہمارے بارے میں حق تعالی شانہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ زبان کی طرف سے لاپرواہی جہنم کا سبب۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے کہ اس کو غلط جگہ پر میں کبھی استعمال نہیں کروں گا، ایک تو بتائے زبان اور دوسری بتائے شرم گاہ، یہ دونوں ہم بہت غلط جگہ پر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو کہا جو آدمی من وقع شر لقلقہ وکبکبہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی نیز فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اللہ کو ناخوش کرنے والا ایسا بول دیتا ہے جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ زبان سے
بلا اختیار بغیر سوچے سمجھے ہم بات کر لیتے ہیں، اور وہ بات ہمارے نزدیک کوئی زیادہ اہمیت والی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ بات اتنی اہم ہوتی ہے، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ آدمی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، یا اس بات کی وجہ سے آدمی جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سمجھنا ہے؟ ایک آدمی آسانی سے سمجھانے کے لیے سمجھ لو کہ ایک آدمی کافر ہے، 80 سال کا ہو گیا، 80 سال تک وہ کفر کرتا رہا، لیکن ایک اور کسی نے اس کو بتایا، یا اس نے آپ لوگوں کی اثر کی تعلیم سن لی اور اس نے سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت بڑا کلمہ ہے، اور اس کی زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھنا ہے؟ اس کے دل میں کوئی اہتمام بھی نہیں کہ مسلم ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، گناہ کو معاف ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن بعض مرتبہ کوئی زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے، نکلنے والے کو اس کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں وہ کلمہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے آزادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اور اس کا عکس شرک ہے۔ کوئی بات ایسی تم نے کہہ دی کہ خواجہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا، سمجھنا ہے؟ نہیں معلوم، جانے دو، نہیں معلوم ہے تو، اس لیے کہ سب متقی پرہیزگار خاندان سے آ رہے ہیں سارے، اس لیے کسی کو معلوم نہیں، سمجھنا ہے؟ بچہ چاہے تو خواجہ سے لو، خواجہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نے دینے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اس قسم کے جملے ہم کہہ دیتے ہیں، اور اس کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہوتا ہے، اور جس لفظ سے کفر اور شرک ہو، ساری جتنے نیک عمل کیے تھے ساری زندگی کے نیک عمل بیکار، آدمی جہنم کا حقدار ہو گیا، سمجھے؟ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے بعض مرتبہ بے اختیار بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، آدمی کا کام بن جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند آتا ہے، اور ساری زندگی کے نیک اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے آدمی کو پہلے سوچنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے بولنے کے لیے کہ میں بولوں یا نہیں، اور میرے اس وقت بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اس وقت میں بولوں گا تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں، اس وقت اگر میں نہیں بولوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنہگار ٹھہروں گا کہ نہیں۔ سمجھنا، ایک آدمی کنویں میں راستے میں چل رہا ہے، ٹھوکر لگی اور کنواں تھا، اس میں گر گیا وہ، اب تم کچھ نہیں بول رہے تو سو کے بولنا چاہے تو بچانا چاہے تو اسے کہ بھائی دیکھو سنبھل کے یہاں گر جائے گا، سمجھنا ہے نہیں؟ تو ایسے وقت میں بولنا ضروری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم کو بھی بولنے سے پہلے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں۔ لیکن جب ہم بولتے ہیں تو کبھی اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی کہ اس وقت ہمیں بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جی، حدیث میں ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اللہ کو ناخوش کرنے والا ایسا بول دیتا ہے جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس کے باعث جہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فائدہ: ان ہر دو حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے، کہ اس کی طرف سے لاپرواہی بہت بڑے خسارے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کثرت سے لوگوں کو دو چیز جہنم میں لے جائے گی، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ تراجم بخاری اور جہر بالتامین۔ ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف میں ترجمۃ الباب دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے تحت ذکر کی جانے والی حدیث اس کی دلیل ہوتی ہے، جن کے درمیان بعض جگہ بالکل مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ مثلا جلد اول
صفحہ 108 پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب جہر المأموم بالتأمین، مقتدی کا زور سے آمین کہنا، اور اس کے تحت حدیث ذکر کی ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اس سے ظاہر ہے کہ مقتدی کا زور سے آمین کہنا ثابت نہیں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ حدیث مذکور میں قولو جواب میں قالا کے وارد ہے، اور جب قولو جواب میں قالا کے آتا ہے تو اس سے مراد قول بالجہر ہوتا ہے۔ پس حدیث کے معنی یہ ہوئے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم زور سے آمین کہو۔ اس طرح ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو مقتدی کو ربنا لک الحمد بھی زور سے کہنا مسنون ہونا چاہیے، اس واسطے کہ جلد اول صفحہ 109 پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اور اس کے تحت حدیث ذکر کی ہے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث میں بھی قولو جواب میں قالا کے وارد ہے، بس چاہیے کہ یہاں بھی اس سے قول بالجہر مراد ہو اور تحمید میں جہر مسنون ہو، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ بخاری میں اصل چیز تو ہے ترجمۃ الباب۔ بخاری میں اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ ہے، فلانا اس کا یہ خلاف کرتا ہے، اس قسم کی چیزیں تو آپ سارے کے سارے مشکات میں پڑھ کر آ گئے۔ یہ تو پھر دورے میں اس کو دہرایا جائے گا، لوٹایا جائے گا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، ترجمۃ الباب امام بخاری نے جو قائم کیا ہے بابن فلاں کر کے، تو یہ باب کو سمجھاؤ کہ اس باب کا مقصد کیا ہے، یہ سمجھاؤ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو کیوں قائم کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے کس پر، کس فرقے پر، کس جماعت پر رد کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں بخاری کی ہے۔ اور یہ ہے بھی صحیح بات۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے پڑھنا مسائل کا جاننا شروع کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو تعلیم الاسلام پڑھے ہوں گے، یا تعلیم الاسلام بھی نہیں پڑھی؟ نہیں، چلو اچھا کیا ہے۔ تعلیم الاسلام مکتب میں یہی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں مکتب میں تعلیم اسلام پڑھایا جاتا ہے۔ تعلیم اسلام اگر ہو تو پھر اس کے بعد بیستی زیور پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جو دستور ہے اسی حساب سے میں کہہ رہا ہوں، اکابرین کی بات دوسری ہے۔ یہ مدرسے والے داخلہ ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا امتحان لیتے ہیں کہ بیستی زیور پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ بیستی زیور بڑی اہم کتاب ہے۔ میں جب دارالاسلام میں داخل ہوا مفتی صاحب کے پاس تو مجھے مفتی نے فرمایا کہ بیستی زیور اول سے اخیر تک یعنی 12 کے 12 حصے حوالے کے ساتھ دیکھ لو۔ یہ سب سے پہلا سبق میں نے، اتنی اہم کتاب ہے، یعنی مسائل سارے کے سارے مکتبی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے بیستی زیور کو کیا کرنا ہے، چھوڑو اس کو۔ خیر بہرحال میں یہ دوسری بات ہے، میں یہ بتا رہا تھا کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ سوال تم کدھر منہ کر کے، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ جواب ہم پچھم کی طرف، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ اس سے ثابت ہوا، یہ اسی طریقے سے مسئلے پڑھ کے آئے، اور یہی تم نوراللذا میں پڑھو گے۔ یہی تم نوراللذا کے بعد اگر قدوری پڑھو تو قدوری میں بھی یہی مسئلہ یہی ہے۔ قدوری کے بعد شرح وقایع پڑھو گے تو اس میں بھی یہی ہے۔ ہدایہ میں دیکھو گے تو اس میں بھی یہی ہے۔ تب آدمی شرح وقایع ہدایہ میں دیکھ کر کے یہ تو مسئلے پڑھے گا اچھے میں، پڑھا ہی ہوا نہیں، اس کو کیا دیکھنے کا ہے، کیا یاد کرنے کا ہے، سمجھنا ہے۔ لیکن اگر یہ اس وقت پڑھ رہا تھا تو پہلے تو تم کو صرف نفس مسئلہ بتایا گیا تھا تاکہ مسئلہ تمہارے ذہن میں آ جائے، پھر اس کے بعد دلیل بتائی جاتی ہے کہ یہ دلیل ہے، قرآن کی دلیل یہ ہے، حدیث کی دلیل یہ ہے، فقہ کے بتائی جاتی ہے کہ فقہ میں اس طریقے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہر کتاب کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بخاری جو ہے
बुखारी में जो असल चीज है फिकुल बुखारी फी तराजिम ही तर्जम में है कि इसके तराजिम के जरिए से तुम अपने मसला साबित करो। अब उसके बाद हनफी हजरात हनफी तरीके पर, शाफी हजरात शाफी तरीके पर अपने अपने मसाइल वगैरह को साबित करते हैं। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने एक मिसाल तुम्हारे सामने बयान की कि अगर आदमी कुरान पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जहरी नमाज पढ़ रहा है, तो जब इमाम इज़ा क़ाल इमाम वलद्दाल्लीन वक़ूलू आमीन, इमाम वलद्दाल्लीन का है तो तुम आमीन कहो, तो जाहिर बात है कि जोर से आमीन कहना मालूम हुआ कि नहीं? इमाम वलद्दाल्लीन का तो आमीन कहो। ये भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक हुआ। हज़रत शेख नवर हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अच्छी बात है, हाफिज इब्न हजर ने इसी के जरिए से मसला साबित किया। लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि तुम्हारा मसला अगर इस तरह साबित होता है कि इज़ा क़ाल इमाम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, तो इस वजह से आमीन जोर से कहना मसनून है, आमीन जोर से कहना साबित है, यही तुम साबित कर रहे हो कि नहीं? तो इसी तरीके से जब आदमी क्या है रुकू से उठता है, समय अल्लाह लिमन हमीदा कहता है, तो उस वक्त हमें कहने का हुक्म देगा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो। इज़ा क़ाल इमाम समय अल्लाह लिमन हमीदा वक़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अब हाफिज हजर को यानी शाफियों के बड़े में पूछते हैं कि वहां तो आपने कहा था कि इज़ा क़ाल इमाम फ़क़ूलू आमीन, आमीन ज़हर से कहना जरूरी है, तो अब यहाँ क्या कहेंगे आप कि इमाम जब समी अल्लाह लिमन हमीदा क्या है तो रब्बना लकल हम्द कहो, तो रब्बना लकल हम्द कहना वाजिब है, इनके यहाँ भी वाजिब नहीं है, हमारे यहाँ भी वाजिब नहीं है। समझना है जी। बहालत हदस तिलावत पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल। इसी तरह जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 30 पर बाब कायम किया है, बाब क़िराअतुल कुरान बादल हदस, और उसके तहत हदीस जिक्र की है कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ, जो उनकी खाला होती थी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात शब मालूम करने के लिए एक रात गुजारी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, ये भी सो गए, यहाँ तक कि निस्फ शब होने पर या उससे कुछ पहले या कुछ बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए और सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ा। उसके बाद वजू फरमा कर नमाज शुरू की। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी ऐसा ही किया कि आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ा, फिर वजू करके हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी हो तो इमाम की दानी जानिब खड़ा होना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बाईं जानिब खड़ी हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से उसका कान पकड़ा। यहाँ बाईं तरफ यहाँ खड़े थे कि नहीं? आगे से तो ला नहीं सकते थे, इसलिए कि इमाम से आगे जाएगा तो वो जमात टूट जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से कान पकड़कर पीछे से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। समझ में आ गया जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ से उनका दायां कान पकड़कर अपनी दाईं तरफ खड़ा कर लिया। एक साहब ने मौलाना फखरुद्दीन साहब साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे मौलाना फखरुद्दीन साहब। हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद वो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हुए थे। मैं जिस वक्त पढ़ता था उस वक्त वो शेखुल हदीस थे जी। लिखकर भेजा कि बज़ाहिर इस हदीस से तर्जमतुल बाब को कोई मुनासबत मालूम नहीं होती, इस वास्ते के जब मौलाना फखरुद्दीन बदान मुरादाबाद के थे और बीमार भी थे, वहां पर भी 2 घंटे बुखारी का सबक होता था। गालिबन उनको रियाह का मर्ज था, हवा छुट्टी रहती थी, इसी वजह से वो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते थे, अपने कमरे पर ही जमात करके पढ़ लिया करते थे। बहुत नेक बहुत मुत्तकी थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जमाने में कहीं हजरत मदनी को सफर में जाना होता था तो बुखारी पढ़ाने के लिए उनको बुलाया जाता था कि आप मेरी जगह पर पढ़ा लीजिए। इस वजह से हजरत मदनी के इंतकाल के बाद इनको दारुल उलूम में रखा गया।
میرا خیال یہی ہے کہ ابھی جو مولوی ابوالقاسم وغیرہ ہے انہوں نے شاید مولانا مراد آبادی سے ہی پڑھا ہوا ہوگا، سمجھنا ہے؟ خیر ان کے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ان کے خادم تھے، ہمارے ڈابر میں جو قاری صاحب تھے، قاری احمد اللہ، ان کے بڑے بھائی تھے، وہ ان کی خدمت میں تھے اس زمانے، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں۔ خیر بہرحال بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن جب وہ سبق کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو جب تک سبق پورا نہیں ہوتا تھا بالکل باوضو ہوتے تھے، بالکل وضو ان کا ٹوٹا نہیں تھا۔ اتنا حدیث کا احترام تھا، اتنا حدیث کا ان کا عادت۔ مولانا فخر الدین صاحب جی۔ ایک صاحب نے مولانا فخر الدین صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے پاس لکھ کر بھیجا کہ بظاہر اس حدیث سے ترجمۃ الباب کو کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، اس واسطے کہ استدلال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہونے کے بعد بغیر وضو تلاوت کرنے سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں، اور دوسرا کوئی حدث وہاں منقول نہیں۔ انہوں نے مجھ سے جواب دیا، پہلا سوال ہے کہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب سے کسی طالب علم نے سوال کیا، ابھی حدیث تو سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جن کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، ایک دن باری ہوا کرتی تھی، حضرت میمونہ کے گھر باری تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھر کے معمول ہیں، وہ تو دیکھتے تھے دن میں سب کھلا ہے، لیکن رات کو جب اہلیاؤں کے پاس چلے جائیں تو کیا کرتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، سمجھنا ہے؟ پوچھے تو بھی نہیں پتا چلتا صحیح طور پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13-14 سال کی تھی، تو اس وقت چھوٹے ہوں گے نا، 8-10 سال کے ہوں گے جو بھی ہو۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میمونہ میری خالہ ہے، اور خالہ کل خالہ ماسی کو کہتے ہیں، ماں کے برابر، ماسی فارسی میں ماسی کہتے ہیں نا، ماں کے برابر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ خالہ کے گھر وہ مہمان ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، نابالغ تھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر رات کو سوئے تو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ گدے پر لمبے سوئے، اور مجھے اس آڑی جگہ کے اوپر، یعنی اس جگہ پر مجھے سلا دیا گیا۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات گزری یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اس طریقے سے اپنے چہرے پر سے وہ نیند کا خمار جس کو ہم کہتے ہیں دور کیا، اور پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی نماز شروع کر دی۔ یہ حدیث ہے۔ تو کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں تو یہ باندھا، مسئلہ تو یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھے تو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھے تو بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ اور حدیث یہ ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اٹھے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، سمجھنا ہے؟ اشکال کرنے والے نے یہ اشکال کیا کہ بھائی نبی کا سونا یا نبی کی نیند تو ناقض للوضو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے تو وضو کے ساتھ سوئے تھے، اور جب اٹھے ہیں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وضو ہے۔ تو آپ نے اس حدیث کو جو ابھی یہاں پر ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کو قرآن پاک کی آیت پڑھی، تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تھے، وضو ٹوٹ گیا،
اس وجہ سے بغیر وضو میں قرآن کی آیت پڑھی، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ سوال سمجھ میں آ جائے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ انہوں نے مجھ سے جواب لکھنے کے لیے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ کیا جواب لکھوں؟ فرمایا کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے اور کس مساتا ہے تو عادتاً خروج حدث ہو جاتا ہے، اسی کو کل متحقق تصور کرتے ہوئے استدلال کیا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ میں آیا؟ مفتی صاحب نے، مفتی مراد آبادی فخر الدین صاحب مراد آبادی نے یہ جو ہے واقع میں نبی کا مخاطب نہیں ہے، کہتے ہیں جب اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، کام متن خروج علی ہو جاتی ہے۔ جب خروج علی ہوئی ہوگی، خروج علی ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، اس وجہ سے کیا کہ وضو ٹوٹنے کے بعد قرآن کے پاس پڑھا گیا، یہ ثابت ہو گیا، ترجمہ الباب مسئلہ صحیح ہو گیا۔ جی۔ میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی سیدھے نہیں چلتے، پیکرا بدل کر چلتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا استدلال اس سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، سکوت فرمایا۔ ابن عباس کے بے وضو قرات کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت فرمانا جو کہ تقریر نبی ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر وضو قرات قرآن جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روک ٹوک فرماتے، جیسا کہ ان کے بائیں طرف کھڑے ہونے کو گوارا نہیں فرمایا، اس پر روک ٹوک کی۔ یہ تھے ہمارے مفتی صاحب نے کیسی باریک بات تلاش کی۔ مفتی محمود صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو بخاری کی کتاب تو بخاری ہے، اور بخاری تو بہت ہی اونچے درجے کی کتاب ہے، بہت ہی اونچے ذہنیت والوں کی کتاب ہے، بہت ہی ہوشیار لوگ کے پڑھنے پڑھانے کی کتاب ہے۔ آج کل تو ہر جگہ وہ بخاری شروع ہو گئی، خیر وہ دوسرا مسئلہ ہے، اس کو طرف نہیں کرتے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ امام بخاری کی کتاب ہے، آپ نے جو فرمایا کہ بھائی اس طریقے سے کسمس آنے سے اور یہ ہونے سے وضو ٹوٹ گیا ہوگا، جواب تو ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یوں نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری سوچ رہے ہیں، دور کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سوئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر وہ بھی بیٹھ گئے، بیٹھ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں پڑھی وہ آیتیں انہوں نے تلاوت کی، اس لیے کہ اتباع سنت میں وہ تو سب کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو انہوں نے بھی وضو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں شریک ہو گئے تو یہ بھی نوافل میں شریک ہو گئے، دانی طرف کھڑا ہونا تھا اس کی جگہ پر وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی کہ نمازی کی حالت میں کان پکڑ کر بائیں طرف سے دائیں طرف کھڑا کر دیا ہے نا حدیث میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نیند سے اٹھے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں پڑھی وہ آیتیں باوضو پڑھی یا بے وضو پڑھی؟ بے وضو پڑھی کہ نہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام ہو اور وہ جائز نہ ہو تو ہم لوگ تو چپ رہ جاتے ہیں، لیکن نبی تو چپ نہیں رہتا، جیسے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو نماز میں اس کو دائیں طرف کیا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ نہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو معلوم ہوا کہ بے وضو قرآن پاک پڑھنا جائز اور درست ہے۔ یہ چیزیں پڑھنے کی ہے بھائی، اصل تو ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، کہاں سے کہاں مسئلہ کیسا نکال کر دیا۔ جی میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی سیدھے نہیں چلتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت باریک مسئلہ دیکھتے ہیں، بہت باریکی سے دیکھتے ہیں مسئلے کو، اور وہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب دیکھو گے تو یہ ہوگا۔ کیا دیکھا پھر؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا استدلال اس سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
बगैर वजू के कुरान पाक पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नकीर नहीं फरमाई, सुकूत फरमाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेवजू क़िरात करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सुकूत फरमाना जो कि तकरीर नबी है, दलील है। तकरीर नबी का मतलब कि नबी एक चीज को देखता है लेकिन उसके बावजूद मना नहीं करता, रोकता नहीं, तो गोया के ये चीज साबित है, ये साबित हो जाएगी, साबित है, इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। दलील है इस बात की कि बगैर वजू क़िरात कुरान जायज है। अगर ये नाजायज होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर रोक टोक फरमाते, जैसा कि उनके बाईं तरफ खड़े होने को गवारा नहीं फरमाया, उस पर रोक टोक की, बल्कि उनका कान पकड़कर दाईं तरफ खड़ा कर लिया। इस पर मौलाना मौसूफ ने फरमाया कि बस यही लिख दो। अल फ़क्र फ़खरी मौजू है। इरशाद फरमाया कि अल फ़क्र फ़खरी हदीस मौजू है। फक्र माने मोहताजी, मेरा फकर है। मैंने कल परसों आगे भी बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरीबी जो है वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद फरमुदा है, इख्तियार करदा है। अल्लाह जल्ल जलालहू और मन वालों ने तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, कहो तो ओहद का पहाड़ सोने का कर दो, और इस सारे जमीन के सारे खजाने की चाबी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज उम्मत ही के पास तो है। पेट्रोल मुसलमानों के पास निकलता है, गैस मुसलमानों के पास ईरान में निकलता है, सारी चीजें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फक्र, अल फक्र फखरी, ये हदीस है कि नहीं, बहस ये है। ये दूसरी बात रही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा था, लेकिन अल फक्र फखरी ये हदीस है या नहीं, ये बहस है जी। इरशाद फरमाया कि अल फक्र फखरी हदीस मौजू है। हदीस मौजू है, हदीस मौजू नहीं, हदीस मौजू है, हदीस मौजू है। हाँ, यानी मौजू हदीस है, ये सही हदीस नहीं है जी। फिर फरमाया कि गौर करने की बात है कि जो चीजें फक्र की हो सकती है, मसलन औलाद आदम का सरदार होना, कयामत में हम्द का झंडा आपके हाथ में होना, कब्र से सबसे पहले उठना वगैरह, इनसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र की नफी फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाया, ये फरमा रहे हैं, मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं कि ये अल फक्र फखरी ये हदीस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि अगर फक्र मोहताजी गरीबी फक्र होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताते। जैसे कि इससे पहले दूसरी चीजें हैं कि कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, वला फख्र, समझ में आया? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा सूर फूंका जाएगा, दूसरे सूर फूंकने के साथ ही सबसे पहला आदमी अगर कोई उठेगा तो मैं हूँ, वला फखरी, इसमें कोई फखर की बात नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ऐसा फरमाया है, तो फिर यहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता कि कोई फखर की बात नहीं है, लेकिन इसमें जिक्र नहीं किया गया है जी। फिर फरमाया गौर करने की बात है कि जो चीजें फख्र की हो सकती है, मसलन औलाद आदम का सरदार होना, कयामत में हम्द का झंडा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का मैं सरदार हूँ, इसके ऊपर फखर कर रहे हैं और कहा था कि वलाकिन ला फखरी, कहा मैं उसके ऊपर फखर नहीं कर रहा, है बड़ी ऊंची चीज, अल्लाह मुझे अता करेगा, लेकिन मैं उसको फखर नहीं कर रहा जी। कब्र से सबसे पहले उठना वगैरह, इनसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र की नफी फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाया, अना सय्यिदु वल्दी आदम यौमल क़ियामा वला फख्र व बियदी लिवाउल हम्द वला फख्र व अव्वल मन तंशक्कु अन्हुल अर्ज़ वला फख्र। तो फख्र को आप फख्र कैसे कह सकते हैं? यानी जो फख्र की चीजें हैं वो तो सारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, लेकिन फख्र के लिए ये पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाला फख्र, तो फिर इसको हम हदीस कैसे मान सकते हैं जी? अहादीस तसानीफ सादी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद फरमाया कि गुलिस्ता बाब 7 सफा 201 में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अल फख्र फखरी को जिक्र किया है, और वो तिलमीज़ खास है इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के, जो कि हदीस में बड़े मुतशल्लिब व मुतशद्दिद थे, हत्ता कि हदीस सही को भी बाज मर्तबा मौजू बता देते थे, लेकिन उसके बावजूद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पर उनका इस सिलसिले में कोई असर नहीं हुआ। उनकी तसानीफ में
मुश्किल से कोई हदीस ज़ईफ मिलेगी वरना तकरीबन सब मौजू है। यानी गुलिस्तान और बोस्तान तुम पढ़ोगे, बहुत अच्छी किताब है हिकायत के साथ, लेकिन सबसे पहले तो शेख सादी को समझो कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही ऊंचे दर्जे के आलिम है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही ऊंचे दर्जे के शेख हैं, बहुत ही ऊंचे दर्जे के अल्लाह वाले हैं, समझना है। और जो जितना ऊंचा अल्लाह वाला होता है वो दूसरों को अपने जैसा ही समझता है कि ये सारे अल्लाह वाले बैठे हैं, समझना है नहीं। तो इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरे मुसलमानों को भी बहुत नेक समझते थे। जैसे खुद वो झूठी हदीस बयान नहीं कर सकते, इस तरीके से ये लोग भी झूठे हदीस बयान नहीं कर सकते। उनकी किताब देखोगे तो उनकी किताब में शेख सादी की गुलिस्तान और बोस्तान में है, बहुत ही अच्छी किताब, तसव्वुफ की किताब है, समझना है नहीं। लेकिन जब पढ़ाई जाती है, जब तसव्वुफ का ते भी मालूम नहीं होता, इस वजह से कुछ पता नहीं चलता। इस वक्त पढ़ाई जानी चाहिए, तो उसमें बड़ी बड़ी हिकायतें हैं, बड़ी अच्छी मसले जिक्र किए गए हैं। तो इनमें जो हदीस इमाम बुखारी ने शेख सादी रहमतुल्लाह ने जिक्र की है वो मौजू नहीं, मजबूत नहीं, सही हदीसें नहीं, बल्कि बातों मौजू हदीसें भी जिक्र किए, जैसे अल फक्र फखरी, समझना है नहीं। और वो इसी वजह से कि ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई इन्होंने बताया तो हदीस ही होगी, हमें क्या मालूम। कोई मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ थोड़ा बोल सकता है, हुस्न ज़न कहते हैं इसको, इनको हुस्न ज़न होता है इस वजह से। जी, मुसलमान को साबिक कुफ्र पर ताना देना पूरा हो गया हो। उसके बाद फरमाया कि गुलिस्ता बाब 7 सफा 201 में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अल्लाह वाले जो होते हैं वो लोगों के साथ हुस्न ज़न बहुत रखते हैं, और हुस्न ज़न रखने की वजह से वो बहुत जल्दी कायल हो जाते हैं कि यही है। जी, इसको यानी अल फक्र फखरी को जिक्र किया है, और वो तिलमी से खास है इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह। और इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस में बहुत सख्त हैं, बल्कि जरा जरा सी बात पर सही हदीस को भी मौजू करार दे देते हैं। वो इनके ही शागिर्द हैं, लेकिन बाद मर्तबा उस्ताद का शागिर्द पर असर नहीं होता। जी, लेकिन उसके बावजूद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पर उनका इस सिलसिले में कोई असर नहीं हुआ। उनकी तसानीफ में मुश्किल से कोई हदीस ज़ईफ मिलेगी वरना तकरीबन सब ज़ईफ की जगह पर मौजू मिलेगी गुलिस्तान बोस्तान में। जी, मुसलमान को साबिक कुफ्र पर ताना देना। इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी जमाना जाहिलियत में हो या पहले कुफ्र पर हो, फिर वो मुसलमान हो गया हो, तो हम लोग जो लड़ते हैं तो उसे ताना दे देते कि नहीं, किस मुंह से तो इतनी पाकिज़गी का जिक्र करता है, वो गौ का पेशाब पीता था वो भूल गया क्या, हम लोग कहते हैं नहीं। ये तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। जी, इरशाद फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में है कि हज्जतुल विदा के मौके पर उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का ऊंट बीमार हो गया। उम्मुल मुमिनीन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास सवारी जायद है, वो सफिया को दे दो। उन्होंने कहा, हूँ, इस यहूदिया को दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से सख्त नागवारी हुई, जिसके बाइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह जिलहिज्जा व मुहर्रम या 3 माह जिलहिज्जा व मुहर्रम व बाद सफर तक हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ नहीं ले गए। यहाँ एक बात याद रखना, बीवी के साथ मोहब्बत तो सबकी होती है और करना भी चाहिए, मोहब्बत करने का भी हुक्म भी दिया गया है। लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में तुम देखोगे तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में अगर बीवी ने जहां भी जरा सा भी कोई काम ऐसा किया जो शरीयत के मुताबिक नहीं है, जो शरीयत के मुवाफिक नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसको डांटा है और फौरन उसकी तंबीह की। और हम लोग जो हैं वो बीवी अगर कोई नाजायज काम करती है, नाजायज मुतालबा करती है, नाजायज मांग करती है, तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। वो कुछ कर ले भी आए नाजायज चीज, कभी हम छोड़ देते हैं कि जाओ क्या करना है। तो ये चीज सही नहीं है। बीवी तुम्हारे हाथ के नीचे है,
اس وجہ سے خود بھی گناہ نہ کرو، بیوی کو بھی نہ کرنے دو۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے رعیت کے متعلق، اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس واقعے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب، حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھی، خاندان کی تھی، لیکن 3 مہینے یا 2 مہینے یا 2.5 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی، صرف اتنا کہنے پر کہ حضرت صفیہ یہودی عورت تھی جو مسلمان ہو گئی تھی، تو اس یہودیہ کو میں دوں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ میں آتا ہے کہ لوگ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ تحفے بیچتے تھے۔ سمجھ میں آنے ایک تو حضرت عائشہ کی محبت میں، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو حضرت زینب نے ایک مرتبہ کچھ ہدیہ آیا اپنے پیالے میں، تو ہاتھ مارا تو وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، غلام کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اماں کو یہ جو ہدیہ ہے وہ ناگوار گزرا۔ ظاہر بات ہے کہ تمہارے گھر ہو اور مہمان تمہارے یہاں ہو اور دوسری بیوی کے یہاں سے آئے تو اچھا تھوڑا لگے گا، نہیں سمجھ میں آتا، جانے دو۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور پھر سب صاف کیا، اٹھایا، اور جیسا پیالہ ٹوٹا تھا اس کی جگہ پر دوسرا پیالہ بھیجا۔ تو ان ساری واقعات سے کہ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، تشریف لائیے۔ کہا کہ لا ندخل بیتا فیہ سورۃ، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں سورت ہو۔ یہ کیا کپڑا لٹکا رکھا ہے جس کے اوپر سورت ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو میں خرید کے لائی تھی۔ کہا کہ میرے لیے خرید کے لائی تھی، لیکن اس میں تصویر ہے اور تصویر ہونے کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے، میں نہیں آنے کا۔ اور ہم کہ چل ہمیں لائی تو کہیں پاٹھی نہ لاؤ، سمجھ میں آنے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بس کو اصلاح کرنی چاہیے۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عورتوں کے ساتھ محبت کون کر سکتا تھا؟ جی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو اس کے سابق کفر پر تانا دینا نہایت سخت چیز ہے، اس واسطے کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام لانے کی وجہ سے سارے گناہ مٹ گئے، اس وجہ سے پرانے گناہوں کو، یہ بھی ہماری عادت ہے کہ ساری دنیا معاف کر دے، اللہ بھی معاف کر دے، لیکن ہم اس گناہ کو، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے زندگی بھر میں، سمجھنا ہے، 100 چوہا کھا کر بلی ہٹ کو چلی، یہ ہماری مثال ہے۔ تو اس کی پوری بعد میں ایک مرتبہ گالی دی گئی ہو، ایک مرتبہ خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا ہو، ساری زندگی معافی مانگ لے تو بھی اللہ بھی معاف کر دے، تو بھی ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی سچی توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کچھ نے گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر تم اس کو پرانے گناہ کو یاد دلاؤ، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق سیئہ ہے، برے اخلاق ہے۔ جی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب و خواب جب ملفوظ سابق حضرت قدس سرہ کو سنایا گیا تو ارشاد فرمایا کہ حضرت صفیہ حی بن اخطب سردار بنو نذیر کی بیٹی ہے۔ حی بن اخطب ان کے والد کا نام تھا، ان کی بیٹی ہے، اور ان کا نسب حضرت ہارون سے تک پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا حضرت ہارون علیہ السلام، ان تک پہنچتا ہے۔ جی جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ محرم سن ہجری 7 میں غزوہ خیبر کے موقع پر دوسرے قیدیوں غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا تو فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے نماز پڑھی اور جلدی سے نماز پڑھ کر خیبر پر پہنچ گئے۔ پہلے تو انتظار کیا کہ اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، غزوہ خیبر کے متعلق تفصیل سنی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کی آواز سنتے تھے تو پھر احتیاط کرتے تھے حملہ کرنے میں، تو اس لیے کہ مسلمان ہے اس لیے تو اذان ہوئی، مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے، لیکن وہاں اذان نہیں ہوئی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی سے گلس میں نماز پڑھ لی، فجر پڑھ لی، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد حملہ کیا تو وہ سارے کے سارے خیبر کے یہودی جو تھے وہ کاشتکار تھے، کھیڑوت تھے، اور کھیڑوتوں کے لیے تم نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا، سمجھنا ہے، ابا جان جو تھے فجر کی نماز جلدی سے پڑھ کر جوتے بیل کو جوت کر سیدھے کھیت میں چلے جاتے تھے تاکہ وہ ہل کرنا ہو، کھیتی کرنا ہو، تو ٹھنڈے وقت مجھے تو سارے کھیت فجر کے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ادھر یہ نکلے تو کسی نے دیکھا تو الخمیس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر آ گیا، اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہودیہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے والا تھا اس ایک یہودی مرد کے ساتھ، سردار کے ساتھ، لیکن یہاں ایک دم جنگ ہو گئی، سمجھنا ہے، اور اس جنگ میں وہ ان کا جو شوہر ہے وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، سمجھنا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہم بتاتے تھے نہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ نشان پڑا ہوا ہے، شادی ہو گئی، پہلے تو صحابہ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے یا باندھی ہے، کہ باندھی کے طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ دیکھو اگر پردہ کرے تو سمجھ جانا شادی ہوئی ہے، پردہ نہ کرے تو سمجھ جانا باندھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹنی پر بٹھانے گئے تو پردہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر ان کا پاؤں رکھوایا اور وہ اونٹ پر چڑھی، تو سارے لوگ سمجھ گئے کہ شادی ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے۔ اب ولیمہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جب جاہز بات ہے کہ جنگ کے لیے آئے ہوئے تو سامان سارا ساتھ میں نہیں ہوتا، اب اس وقت شادی تو ہو گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح میں شریعت کی طرف سے صرف 2 چیزیں ہیں، جی، مہر اور ولیمہ۔ وہ 1 لاکھ والا سوٹ نہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا سوٹ ہوتا ہے، چاندی والا، پیور چاندی والا، سمجھنا ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہے رسوم کی بھی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہے، کچھ بری بھی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، تو ولیمہ کا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے، جس کے پاس بسکٹ ہو بسکٹ لے کر آؤ، جس کے پاس حلوہ ہو وہ حلوہ لے کر آؤ، اور ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، اس میں سارا جمع کیا گیا، حلوہ بنا دیا، کہا کہ لو یہ حضرت صفیہ کا ولیمہ ہے، کھاؤ۔ میں تقریر میں کہا کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے غریب امتیوں کو ولیمہ کرنا ہو تو وہ کیسے کرے گا، لیکن ولیمہ کوئی کرتا نہیں، 3 دن پہلے 4 دن پہلے خوب کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتا ہے پیسے؟ ہوتا ہے نا شادی میں، کتنے دن پہلے کھلاتے ہیں؟ کیا 3 دن پہلے؟ کم کہے تو نے۔ بہرحال یہ کھلاؤ، ہمیں کوئی منع کرنا نہیں، لیکن جو سنت ہے ولیمہ وہ کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت صفیہ کا ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب غریب سے غریب آدمی بھی اگر ولیمہ اس طرح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں ولیمہ کے لیے۔ اور دوسرا بھی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، سمجھے؟ تو حدیث کے الفاظ ہے خبز واللحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لحم گوشت اور روٹی یعنی نان، میں ترجمہ کرتا ہوں نان گوشت کھلایا، اور پھر دعوت میں بھی حضرت انس کو کہا کہ جاؤ باہر جاؤ اور جو ملے سب کو دعوت دیتے رہو، آ جاؤ، عام دعوت بھی کر سکتے ہو مالداروں کے لیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ شروع میں جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت زیادہ رفیق تھے، شفیق تھے، لیکن ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ربط اور اتنا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تمہارے سامنے ذکر کیا، بعد رہے کل کے 20 مرتبہ صحیح۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک.